والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر چل رہی تھی اور 60ویں آیت کی تفسیر ابھی جاری تھی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا دو چیزوں کا بیان کر کے کہ ہم نے انہیں لوگوں کے لیے آزمائش بنایا۔ ایک تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا تذکرہ ہے مفسرین کے قول کے مطابق، اور دوسرا شجرہ ملعونہ درخت، ایسے درخت جس پر لعنت کی گئی، اس کا بیان ہے جس کی تفصیل میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں، یعنی مختلف چیزوں کے ذریعے مختلف امور کا بیان کر کے ہم ان کفار کو ڈراتے ہیں۔ فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، تو اس ڈر جو ہم سناتے ہیں انہیں ڈراتے ہیں، اس سے ان کی سرکشی، بہت بڑی سرکشی ہی بڑھتی ہے، کمی اس میں نہیں ہوتی۔ تو دیکھیں یہ کفار کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طریقہ بیان فرمایا، ان کی عادت بیان کی، ان کی قباحت، ان کے قبیح وصف کا بیان کیا کہ ہم ان کفار کو مختلف امور سے ڈراتے ہیں، یعنی کبھی عذاب کے بیان کے ذریعے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سناتے ہیں، کبھی عذابات کی وعیدیں، کبھی میدان محشر میں ان کی ذلت اور رسوائی کے تذکرے۔ لیکن ان باتوں کو سننے کے بعد دل میں خوف پیدا کرتے ہوئے یہ ایمان کی طرف مائل نہیں ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار کی جانب نہیں آتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کی سرکشی، ان کی طغیانی بڑھتی ہے، یہ اور ضد میں آتے ہیں، اور غصے میں آتے ہیں، اور جرت مندی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے باغیانہ خیالات اپنے ذہن میں پیدا کرتے ہیں، مزید لوگوں کو بہکانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک قبیح وصف ہے، اس پر ہر مسلمان کو توجہ کرنی چاہیے کہ بعض اوقات ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی ہمیں ناصحانہ انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی نصیحت کو قبول کرنے کے بجائے ہم بھی سیخ پا ہو جاتے ہیں، چراغ پا ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں۔ ماں باپ سمجھائیں، بعض اوقات ان کا سمجھانا بڑا برا لگتا ہے، استاد سمجھائیں، اساتذہ ٹیچرز ہمیں سمجھائیں، پروفیسرز ہمیں سمجھائیں، بہت برا محسوس ہوتا ہے۔ کوئی ناصح دینی کوئی شخصیت ہے وہ ہمیں سمجھاتی ہے، اگر ہماری مرضی کے خلاف کام کر رہے ہیں، ہمارے نفس کی لذت کی راہ میں ان کے الفاظ رکاوٹ بن رہے ہیں تو بہت غصہ آ جاتا ہے، اور انسان پھر ہدایت نہیں بلکہ سرکشی کی طرف مزید بڑھ جاتا ہے۔ یہ اچھا وصف نہیں ہے، آپ بھی غور کریں، میں بھی غور کرتا ہوں۔ ایسا تو نہیں کہ جب کوئی ہمیں سمجھاتا ہے تو غصہ آنے لگ جاتا ہے اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ اس کے منہ پہ ہم تماچا ماریں، اس کو خاموش کروا دیں کسی طریقے سے، اور ہم بعض اوقات چرب زبانی کا مظاہرہ کر کے خاموش بھی کرا دیتے ہیں، یا چہرے پر ایسے غصے کے، تناؤ کے، بیزاریت کے، ناپسندیدگی کے، کراہت کے آثار نمایاں کرتے ہیں کہ سامنے والا ہمارا چہرہ دیکھ کر ہی ہدایت سے مایوس ہو جاتا ہے کہ یہ چہرہ ہدایت حاصل کرنے والا نہیں ہے، تو پھر آخر ایک ٹائم آتا ہے بول بول کے خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف مردوں میں ہی عادت نہیں ہوتی، خواتین میں بھی ہوتی ہیں۔ بعض بچیاں ایسی ہوتی ہیں جب انہیں سمجھایا جاتا ہے، ان کے ماں باپ انہیں کوئی اچھی بات سمجھاتے ہیں، وہ ہدایت قبول نہیں کرتی ہیں۔ خصوصاً آج کل کے دور میں مثلاً کہ کوئی لڑکی ہے کسی سے شادی کرنا چاہتی ہے، مخصوص لڑکے سے اس کا دل اس کی طرف مائل ہے، لیکن والدین اس لڑکے سے شادی کی صورت میں خاندان کے لیے بے عزتی یا عار محسوس کرتے ہیں، اور دیگر بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ بچی کی نگاہ اتنی وسیع نہیں ہوتی، وہ صرف اپنی ایک نفسانی خواہش پہ توجہ کر رہی ہوتی ہے، جبکہ والدین اور بہت سے پہلوؤں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور ان کو بنیاد بنا کر وہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اسے ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، لیکن بچیاں پھر بعض اوقات نہیں سمجھ پاتی اور وہ غصے میں آ جاتی ہیں۔ تو اگر کوئی اچھا ناصح واقعی ہمیں صحیح ہدایت دے رہا ہو اور پھر ہم اس کی ہدایت کو قبول نہ کریں اور اس کے بجائے غصے میں آ کر اور سرکشی میں بڑھ جائیں اور گناہوں کی طرف مائل ہوں، تو یہ پھر ایک مسلمان کے شان کے لائق نہیں ہے بلکہ کفار کی عادت ہے۔ ہاں اگر ایسا ہو کہ کوئی غلط ہمیں سمجھا رہا ہے اور اس کے غلط سمجھانے پر غصہ آیا، مثال کے طور پہ ہم ایک صحیح کام کر رہے ہیں اور پھر کوئی ہمیں سمجھا رہا ہے اور اس میں ہم غصے میں آ رہے ہیں، تو یہ قابل گرفت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے بعض والدین ہوتے ہیں، اگر اولاد نیک بننے کی کوشش کرے، وہ داڑھی رکھ رہی ہے، وہ نماز کی طرف مائل ہو رہی ہے، وہ گناہوں سے بچ رہی ہے، وہ فضول قسم کے، بیکار قسم کے، گناہگار قسم کے لوگوں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر بعض اوقات والدین انہیں سمجھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح بعض بچیاں ہوتی ہیں، لڑکیاں ہیں کہ وہ پردے کی طرف مائل ہوئیں، گناہوں سے بچتی ہیں،
نامحرم کے سامنے آنے سے گریز کرتی ہیں، شادی بیاہ کے اندر بہت زیادہ بن ٹھن کر جانا، یا مطلب جہاں پر نامحرم کی نظر پڑنے کا اندیشہ ہے وہاں پہ لپٹ کر خوب جانا، تو اس میں بعض اوقات پھر سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بھئی یوں نہ کرو، آپ تھوڑا سا مطلب دنیا کے ساتھ بھی چلیں، تھوڑی بے پردگی بھی ہونی چاہیے، یا بیٹے کو سمجھایا کہ بھئی تھوڑے بہت تم مطلب یہ لوگوں کے درمیان بھی رہو، نمازیں کم پڑھا کرو، داڑھی اگر ابھی نہیں رکھو گے تو کیا ہے بوڑھے ہو کے رکھ لینا، اور پھر جب وہ نہ مانے تو اب خوف پیدا کرنے کی کوشش کی جائے اور اپنے والدین ہونے کا یا اپنے بڑے ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے مطلب اس مرتبے کو، اس منصب کو بیان کر کے بلیک میل کرنے کی کوشش کرنا کہ دیکھو تم نافرمانی کے مرتکب ہو رہے ہو، تم جہنم میں جاؤ گے، تم سے اللہ ناراض ہو جائے گا، یہ ایک غلط حرکت ہے۔ یاد رکھیں کہ مخلوق کی اطاعت اسی وقت ہوگی جب وہ اطاعت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے خلاف نہ ہو، ورنہ ان کی اطاعت کرنا حرام ہوگا۔ اگر خلاف جا رہی ہے تو حرام، ہاں اگر خلاف نہیں ہے موافق ہے تو پھر ان کی اطاعت واجب ہے۔ تو اب ایسی صورت میں اگر اولاد کو غصہ آ رہا ہے کہ دیکھیں یہ والدین کتنے بیچارے نادان ہیں، یہ ان کو سمجھ میں ابھی نہیں آ رہا، یا ہمارے بڑے بھائی بہن یا کوئی اور چچا ماموں تایا جو آ جاتے ہیں بعض اوقات ہمدرد بڑھ کے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، بیٹا دنیا کے ساتھ بھی رہو، تھوڑے بہت گناہ ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، نامحرموں کے سامنے آنے میں حرج نہیں ہے، ایسے وقت میں غصہ آنا شروع ہو گیا، اب وہ ڈرا رہے ہیں کہ بھئی تمہیں دیکھو پھر اگر والدین نے کہنا نہیں مانو گے تو اللہ ناراض ہوگا وغیرہ وغیرہ، اس ڈرانے پر غصہ آ رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ گناہ کی طرف مائل کر رہے ہیں، یہ عین ایمان کا حصہ ہے، وہ اس آیت کے مضامین کے مطابق نہیں ہے۔ کفار کا غصہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈرانے کے جواب میں کہ یہ سرکشی کی طرف مائل ہوتے تھے، غصے میں آتے تھے، اللہ کی اطاعت سے منہ موڑتے تھے۔ تو اب بھی کوئی اگر اللہ کی اطاعت سے منہ موڑتے ہوئے غصے میں آئے گا اور ہدایت کو قبول نہیں کرے گا اور سرکشی میں بڑھے گا تو یہ کفار کی عادت کے مطابق ہوگا، اور دوسری جو ہم نے صورت بیان کی وہ پھر کفار کی عادت کے مطابق نہیں، اور اس پہ کوئی گرفت بھی نہیں ہے بلکہ ثواب ہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ وہ سجدہ کریں آدم علیہ السلام کو، فَسَجَدُوا، تو انہوں نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے۔ یہ پہلے بھی واقعہ مختلف سورہ بقرہ میں بھی آیا، اور بھی کئی مقام پہ اس کو اللہ نے قرآن عظیم میں بیان کیا، اور آپ کو ہم نے پہلے سمجھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ہی واقعے کو مختلف الفاظ میں مختلف اسلوب میں بار بار بیان کرنا اسی وجہ سے ہوتا ہے، پہلے بھی آئی تھی اور ہم نے اس پہ کلام کیا تھا کہ تاکہ لوگ اس کو بار بار سن کے نصیحت حاصل کریں۔ بعض اوقات ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے ہم ایک نصیحت والی بات سنتے ہیں، دل پہ اثر نہیں کرتی ہے، لیکن کوئی اور پہ ہماری حالت ایسی ہوتی ہے، غم کی حالت ہے، ہم پریشانی کی حالت میں ہیں، وہی بات جب ہمارے سامنے بیان کی جاتی ہے کچھ اور اثر پیدا ہو جاتا ہے، اس سے فوراً ہدایت ہم قبول کر لیتے ہیں۔ یا پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی درمیان سے جیسے قرآن کو شروع کر رہا ہے، شروع سے پڑھا ہی نہیں ہے، اگر ایک واقعہ صرف شروع میں بیان کیا جائے اور بہت اہم واقعہ، امپورٹنٹ واقعہ، اس پہ تفکر لازم ہے جو ہماری آخرت کے فائدے کے لیے ہے، اور وہ پھر درمیان سے اس کو شروع کرے تو لازم سی بات ہے کہ وہ پہلے جو واقعہ بیان کیا اس کی برکات سے تو محروم ہو جائے گا۔ اس لیے جو اہم واقعات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں کئی مقامات پر بیان فرمائے، تو اس کی میں وضاحت پہلے کافی کر چکا ہوں کہ یہ جو واقعات ایک ہی واقعے کو بار بار بیان کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حکمت سے خالی نہیں ہے، اس میں ہزارہ حکمتیں پوشیدہ ہیں، جو انشاءاللہ اگر آپ نے میرا سابقہ پروگرام اسی سے متعلق سنا ہوگا تو آپ اچھی طرح جان گئے ہوں گے۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ہم نے پہلے بھی خلاصہ آپ کو عرض کیا تھا کہ انسانوں سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر جنوں کو پیدا فرمایا تھا اور ان کی حکومت تھی، لیکن یہ سرکشی میں انتہائی بڑھے، کیونکہ انسانوں سے زیادہ جنوں میں سرکشی کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، یعنی آگ سے اللہ نے پیدا کیا اور آگ کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہے، یہ سرکشی بہت کرتے ہیں، لہذا جب ان کی سرکشی حد سے زیادہ بڑھی تو شیطان بھی ایک جن ہی تھا، وہ بھی انہی کے درمیان تھا، لیکن وہ نیک لوگوں میں سے تھا، نیک جنوں میں سے تھا، اور بہت سارے جن تھے جو نیک ہی تھے، وہ گناہگار نہیں تھے اور نہ وہ ان سرکش جناتوں کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ تو جب سرکشی بہت بڑھی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان جنوں کو ہلاک کرو۔ اب فرشتے آئے اور جنوں کو ہلاک کرنا شروع کیا۔ اب جنہیں اللہ تعالی نے بچانا تھا، اللہ کو منظور تھا، ان کو اللہ نے رعایت دے دی، کچھ جنگلوں میں بھاگ گئے، پہاڑوں میں بھاگ گئے، سرکش بھی بچے، اور نیک جن تھے وہ بھی اللہ نے ان کو بھی چھوڑ دیا، باقی بہت سارے جنات ہلاک کر دیے گئے۔ اس وقت یہ شیطان دنیا میں تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ ایک قول کے مطابق اس نے زمین پر 80,000 برس اللہ کی عبادت کی تھی،
اور زمین پر ایک قدم برابر حصہ بھی ایسا نہیں چھوڑا تھا جس میں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ جب فرشتے واپس جانے لگے ہلاک کرنے کے بعد، اس کو تو چھوڑ دیا تھا، تو پھر اللہ کے حکم سے فرشتے اسے بھی ساتھ لے گئے، تو یہ فرشتوں کے ساتھ ہی رہنے لگا آسمان پر۔ اور چونکہ یہ صاحب علم تھا، بہت بڑا عبادت گزار تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اس کو فرشتوں کا استاد مقرر کر دیا تھا۔ اس کو معلم الملکوت کہا جاتا تھا، یعنی فرشتوں کو علم سکھانے والا۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ چونکہ یہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، تو اگرچہ جن تھا، لیکن جب کوئی ساتھ رہتا ہے تو وہ ایک ہی ہو جاتے ہیں، گروپ بن جاتا ہے۔ اب اگر مطلب اس گروپ کو حکم دیا جاتا ہے تو ایک اگر ان سے علیحدہ بھی ہے تو وہ بھی اسی حکم میں شامل ہوتا ہے۔ تو لہذا جب اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم سجدہ کرو، تو اب یہ اعتراض پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ شیطان تو فرشتہ تھا ہی نہیں، وہ تو جن تھا، تو اس کا مطلب ہے وہ حکم میں شامل بھی نہیں تھا، کیونکہ اللہ نے تو فرمایا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا۔ اب اگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو وہ کیوں قابل گرفت ہوا؟ کیونکہ وہ تو فرشتہ تھا ہی نہیں۔ تو اس کا جواب پھر یہی ہے کہ چونکہ وہ فرشتوں کے ساتھ تھا، تو گویا کہ مخاطب تو بظاہر اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا، لیکن چونکہ شیطان بھی انہی کے ساتھ تھا، تو یہ یعنی ابلیس، تو یہ بھی اس حکم میں شریک تھا۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ اگر یہ شریک نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو کیوں ذلیل کرتا، کیوں یہ کافر ہوتا؟ کہ جب حکم ہی اس کو نہیں تھا تو پھر انکار کہاں ہوا؟ جب انکار نہیں ہوا تو پھر یہ کافر کیسے ہوا؟ اور پھر اس کا انکار کرنا قابل گرفت کیوں ہوا؟ اسی لیے کہ حکم میں یہ بھی شامل تھا۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ قَالَ، اس نے کہا أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، اے اللہ کہ کیا میں اس شخص کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ یہ گویا کہ اس کا جملہ جو تھا یہ تکبراً تھا کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں۔ یہ جو مفسرین نے بیان فرمایا کہ اس کے جملہ کہنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ یہ گویا کہ تقابل کرنا چاہتا تھا کہ اللہ تو نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، تو یہ گویا کہ اس نے کہنا یوں چاہا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے۔ اور کس وجہ سے؟ اس کے ذہن میں دلیل یہ تھی کہ آگ کو اگر جلائیں تو یہ زمین سے اوپر کی طرف جاتی ہے، تو اوپر بلندی ہے، تو یہ آگ بلند ہوئی، اور اگر مٹی کو اوپر سے آپ چھوڑیں تو یہ نیچے گرتی ہے، تو مٹی کے لیے پستی ہے اور آگ کے لیے بلندی ہے۔ لہذا اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بلند چیز پست چیز کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے؟ تو چونکہ اس کا یہ قیاس اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے خلاف تھا، اس لیے اس قیاس پہ قابل گرفت ہوا۔ لہذا اس کو بنیاد بنا کے اگر کوئی بیچارہ نادانی میں یہ کہے کہ دیکھیں جی قیاس اگر جائز ہوتا تو شیطان کا قیاس بھی درست ہوتا، تو لہذا قیاس ہی ناجائز ہے؟ نہیں، فقہا جو قیاس کرتے ہیں وہ کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں کرتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو عوام کے لیے آسان کرنے کے لیے اور اللہ کے احکام کے بیان کے لیے ہی قیاس کیا جاتا ہے، تو اس میں کوئی گرفت نہیں ہے، نہ اس قیاس کو شیطان کے قیاس پہ قیاس کرتے ہوئے ہم غلط کہہ سکتے ہیں۔ لہٰذا شیطان نے یہ دلیل دی، حالانکہ فقہا نے اس کا جواب دیا، مفسرین نے اس کا جواب دیا کہ اس کا قیاس بالکل سرے سے غلط تھا۔ یہ صحیح ہے کہ جب آدمی کے تکبر آدمی کے قلب پر غلبہ کر لیتا ہے تو اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے، تو اس کی عقل بھی ختم ہو گئی، اور اس نے یہ نہ سوچا کہ آگ کا صرف اوپر ہونا یہ بلندی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ افضل، اعلیٰ اور بلند وہ ہوتا ہے جو کسی پر غالب آ جاتا ہے، مغلوب پست ہوتا ہے اور غالب اعلیٰ ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ مٹی کو کسی برتن میں ڈال کر آگ جلا دیں تو آگ اسے فنا نہیں کر سکتی ہے، لیکن اگر آپ بہت ساری مٹی جلتی ہوئی آگ پر ڈال دیں تو یہ مٹی آگ کو بند کر دے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آگ کبھی مٹی پہ غالب نہیں آتی، بلکہ مٹی آگ پر غالب آتی ہے، تو افضل کون ہوا؟ یقینی سی بات ہے کہ مٹی ہوئی۔ لہٰذا اس کو فوراً سجدہ کرنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال اس نے اللہ کے حکم کے خلاف غلط قیاس کر کے اپنے آپ کو راندہ درگاہ کر لیا۔
تو اس نے پھر اللہ کی بارگاہ میں بدتمیزی کرتے ہوئے کہا، قالا، وہ بولا، ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، تو یہ دیکھ اے رب تو اس کو دیکھ کہ یہ شخص کہ جس کو تو نے مجھ پر عزت عطا فرمائی، مجھ سے معزز کر دیا، لئن اخرتنی الی یوم القیامت، اگر تو مجھے قیامت تک مہلت دے، اگر تو نے مجھے مہلت دی، لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا، تو ضرور میں اس کی اولاد کو پیس کر رکھ دوں گا، الا قلیلا، مگر تھوڑے سے۔ بہت ہی غور طلب یہ بات ہے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ چیلنج دے دیا۔ اس نے واضح طور پہ کہا کہ اے اللہ، گویا کہ اس نے یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، میں افضل ہوں، اس کے باوجود اگر تو نے مفضول کو مجھ پر فضیلت دے دی، اس کو بلندی عطا فرمائی، تو معاذ اللہ مجھے یہ قبول نہیں ہے، اور میں اس کی عدم قبولیت کے ساتھ ساتھ مجھے قبول نہیں ہے، اس کے ساتھ میں اعلان کرتا ہوں کہ اس آدم کی جتنی ذریت ہوگی میں معاذ اللہ اسے بہکاؤں گا اور اس کو پیس ڈالوں گا، یعنی ایسا گناہوں کے اندر مبتلا کر دوں گا کہ ہلاک کر دوں گا اور اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ ہاں الا قلیلا، تھوڑے بچ جائیں گے مجھ سے، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ ہر ایک پر یقیناً میں قبضہ نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ اللہ نے جنت کو پیدا فرمایا ہے، تو لازم بات ہے جنت میں کوئی نہ کوئی جائے گا، اور جنت میں وہی جائے گا جو میرے چنگل سے بچے گا۔ لہٰذا یہ بھی سمجھدار تھا، اتنا تو تھا، اس کو سمجھ میں یہ بات آ گئی تھی کہ جنت بھی اللہ نے پیدا فرمائی ہے، اس کی رحمت کا مقام ہے، اس میں بھی کچھ لوگ جائیں گے، لہٰذا 100% تو میں نہیں بہکا سکتا، اسی لیے اس نے استثناء کر کے الا قلیلا کہا۔ توجہ طلب بات یہ بھی ہے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی، یعنی آدم علیہ السلام، میں اس کو بھی بہکاؤں گا اور اس کی اولاد کو بھی بہکاؤں گا۔ اس میں بھی واضح طور پہ یہ اشارہ مل جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے جو گندم کا دانہ کھانے کی خطا سرزد ہوئی تھی، یہ شیطان کے بہکاوے کی وہ صورت نہیں تھی کہ جس کو قبول کر کے انسان گناہ گار ہو جاتا ہے، ورنہ شیطان آپ کا بھی تذکرہ کرتا۔ شیطان نے بات ہی عرض کی ہے کہ میں ان کی اولاد کو بہکاؤں گا۔ آدم علیہ السلام سے جو جنت کے اندر معاملہ ہوا تھا وہ خطا اجتہادی تھی، جس پہ ہم نے بڑا لمبا کلام کیا تھا، اور خطا اجتہادی گناہ نہیں ہوتی، لہذا آدم علیہ السلام کی طرف نافرمانی اور گناہ کی نسبت کرنا یہ خود گناہ ہے، اور سختی کے ساتھ جمہور علماء نے اس کو منع فرمایا ہے۔ تو اس آیت سے اتنا معلوم ہوا کہ اگر تکبر انسان کرے تو بعض اوقات وہ اپنے آپ کو ہلاک اور برباد کر بیٹھتا ہے، جیسے شیطان نے کیا۔ اور یہ اس سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو ہم پر عزت عطا فرمائے، یعنی اسے زیادہ عزت دے دے، ہمیں کم عزت دے، تو اس تقسیم عزت پر اعتراض کرنا یہ شیطان کا کام تھا۔ سب سے پہلے شیطان نے یہ کام کیا تھا۔ تو اگر کوئی اس طرح اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے دی جانے والی عزت کی تقسیم پر دل سے راضی نہ ہو، تو گویا کہ وہ شیطان کی اتباع کر رہا ہے، شیطان کی پیروی کر رہا ہے۔ اسے سوچنا چاہیے کہ جس طرح شیطان کا حشر خراب ہوا، ایسے اس کا بھی حشر خراب ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر اسے بھی برباد کر سکتا ہے۔ تو اب یہ اکثر ہر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے، آپ کسی بھی طبقے میں دیکھ لیں، گورنمنٹ لیول پر دیکھ لیجئے، بعضوں کو اللہ نے زیادہ منصب عطا فرمایا، بعضوں کو کم، تو کم والا ان سے جل رہا ہوتا ہے اوپر والوں سے۔ بعض کو کوئی منصب نہیں ملا، بعض کو کوئی نہ کوئی منصب ملا ہوا ہے، تو یہ بغیر منصب والا منصب والے سے جلے گا۔ ٹیچرز میں آپ دیکھ لیجئے، بعض ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے عزت دی ہوتی ہے، ان کا تکلم بہت پیارا ہوتا ہے، فنون پہ گرفت بہت اچھی ہوتی ہے، سمجھانے کا انداز بہت اچھا ہوتا ہے، جو طلباء یا طالبات ہوتے ہیں ان کی ذہنی سطح پر اتر کر سمجھاتے ہیں، ان کے جذبات، ان کے احساسات، ان کی قلبی اور ذہنی کیفیات کو پیش نظر رکھ کر پڑھاتے ہیں، تو وہ مقبول ہو جاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ زیادہ عزت عطا فرماتا ہے۔ یہ عزت بعض اوقات راست نہیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور اس پر کوئی بعض لوگ ناراض ہو کر کچھ انتقامی کا رویہ کرنے لگ جاتے ہیں، اور سامنے والے کے زوال عزت کے لیے اسباب اکٹھے کرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح علماء کے اندر بھی بیماری ہوتی ہے، مفتیان کرام میں بھی ہوتی ہے کہ ایک کو اللہ نے بہت عزت عطا فرمائی ہے، ایک عالم کو بڑی عزت دے دی تو دوسرا جلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ ایسا ہو، لیکن ہوتا ہے بہرحال۔ تو اللہ تعالیٰ کی دی گئی عزت پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اس پر انشاءاللہ ہم کلام مزید کریں گے، لیکن اگلے پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔